آج میری بیٹی ہسپتال سے ڈیوٹی کر کے آئی تو کچھ تھکی تھکی سی تھی، نہ ہی اس نے کچھ کھایا اور سیدھی کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر دیا۔ ایسا پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہا تھا کہ وہ کھانا کھائے بغیر ہی کمرے میں چلی جاتی تھی اور مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، حالانکہ میں اس کی ماں تھی، اس کی دوست بھی تھی، مگر نہ جانے وہ کیوں اس قدر بے چین تھی، بے قرار تھی۔ رات بھر اس کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی، کراہنے کی، رونے کی، اور جب صبح سویرے مجھے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں سرخی سی ہوتی تھی، یوں جیسے وہ ساری رات تڑپتی رہی ہو۔ آج تو میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اپنی بیٹی سے ضرور پوچھوں گی کہ آخر ایسا بھی کیا ہے جو وہ اپنی ماں تک سے چھپا رہی ہے۔ آج وہ کمرے میں جانے لگی تو میں نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے کہا، بیٹا تم جانتی ہو میں نے تمہیں کتنی مشکلوں سے ڈاکٹر بنایا ہے، خود فاقے کاٹے ہیں اور تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ وہ میری طرف دیکھ کے سوگواریت سے مسکرائی، کہنے لگی، ماں میں سب جانتی ہوں اور میں آپ کے سارے خواب پورے کروں گی۔ آج کل میری طبیعت کچھ ناساز ہی رہتی ہے، اس لیے میں ریسٹ کرنے جا رہی ہوں اور میں کھانا کینٹین سے کھا کے آتی ہوں، آپ میرے لیے کھانا نہ بنایا کریں۔ وہ مجھے پھر سے نظر انداز کر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے رویے سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ میرا کمرہ اس کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ ایک رات میں نے ٹھان لی کہ اس کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھوں گی، آخر وہ کیا کرتی ہے، آخر ایسا کون سا راز ہے جو وہ اپنی ماں سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اس ماں سے جس سے اس نے آج تک کوئی بات بھی نہیں چھپائی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی پہ خفیہ طریقے سے نظر رکھوں گی۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، کیونکہ آج تک اس نے میرا سر کبھی بھی شرم سے نہیں جھکنے دیا۔ اس نے اتنی زیادہ غریبی میں بھی اپنے آپ کو شہر کے بڑے سے بڑے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلوایا، صرف اور صرف اپنی محنت کے بل بوتے پہ، کیونکہ ڈاکٹر بننا اس کا بچپن کا خواب تھا اور ہم میاں بیوی نے اس کی آنکھوں میں سجایا تھا۔ میرے شوہر کا تو انتقال ہو چکا تھا، مگر میں اپنے مرے ہوئے شوہر کا خواب اپنی بیٹی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہماری ایک ہی بیٹی تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے ہم نے اسے بیٹی اور بیٹا دونوں سمجھ کے پالا تھا۔ بچپن سے ہی میری بیٹی کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ ہماری بیٹی ہماری کل کائنات تھی۔ ہم اپنی آنکھوں کے خواب اس کی آنکھوں میں سجانے لگے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اسے ڈاکٹر بنانا تھا، حالانکہ ہماری اتنی اوقات نہیں تھی۔ میرا شوہر ایک معمولی سا کلرک تھا، اس کی تنخواہ صرف 20,000 تھی، اور ان 20,000 میں ہم اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ خواب سجانے لگے جو لاکھوں کی کمائی کرنے والے ماں باپ کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ مگر ہماری بیٹی نے ثابت کر دیا کہ بڑے بڑے خواب کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کا محنتی ہونا میٹر کرتا ہے، اور اس کے اندر اتنی لگن ہونی چاہیے کہ وہ جھوپڑی میں بیٹھ کے بھی، لائٹین میں پڑھ کے بھی اپنے خواب تک پہنچ سکے، اور میری بیٹی نے یہ کر دکھایا تھا۔ میری بیٹی ٹاپ کر کے آئی تھی، ہم دونوں خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تم لوگ یہاں بیٹھو، میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے آتا ہوں۔ آج ہماری بیٹی نے وہ کام کر دکھایا ہے جو بڑے بڑے بزنس مین کی بیٹیاں بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی بیٹی پہ فخر ہے۔ ایسا کہتے ساتھ ہی وہ چلے گئے، مگر واپس ان کی لاش آئی تھی، کیونکہ وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ہماری خوشیوں کو بہت بری نظر لگ گئی تھی۔ ہم اپنے خواب کی تعبیر کے دہانے پہ کھڑے تھے، اور ہمارا سب سے بڑا آسرا وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اس غم سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم لگا، مگر میری بیٹی نے فیصلہ لے لیا تھا کہ وہ اپنے مرے ہوئے باپ کا خواب ضرور پورا کرے گی، اور پھر وہ دوبارہ سے پڑھائی میں جٹ گئی۔ بڑے بڑے کالج اس سے رابطہ کرنے لگے، کہنے لگے ہمارے کالج میں فری میں ایڈمیشن لے لو، کیونکہ میری بیٹی نے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی تھی، اس لیے بڑے سے بڑے کالج بھی اسے فری میں تعلیم دینے پہ آمادہ تھے۔ یوں میری بیٹی نے شہر کے سب سے بڑے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال پر لگا کے اڑ گئے۔ اس نے FSC میں بھی ٹاپ کیا تھا، اور اب اس کا آسانی سے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، اور اب وہ MBBS کرنے لگی تھی۔ ہماری خوشیوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ دن رات ایک کر کے پڑھائی کر رہی تھی، کبھی بھی کوئی غلط سرگرمی میں ملوث نہیں ہوتی تھی۔ میں اس پہ جتنا بھی فخر کرتی کم تھا۔ میں نے اس کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لی تھی، مجھے اس پہ اندھا اعتماد تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا،
4 سال کی مشکل پڑھائی کے بعد اسی کالج میں اس کی جاب ہو گئی تھی۔ اب وہ ایک ٹریننگ ڈاکٹر کی حیثیت سے جاب کرنے لگی۔ میں اس کو دیکھ دیکھ کے جینے لگی تھی کیونکہ میرے سارے خواب اسی کے دم سے تھے۔ تو دن رات ہاسپٹل میں ڈیوٹی کر کے تھکی ہاری گھر لوٹتی تھی، مجھے ہر روز کی روٹین بتاتی تھی، مگر پچھلے 1 ہفتے سے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بہت کوشش کرتی اس سے پوچھنے کی، مگر وہ ٹال مٹول سے کام لیتی جاتی۔ اس کا انداز بالکل بدل چکا تھا، رویہ بدل چکا تھا۔ میرے دل میں کھٹکا سا لگنے لگا کہ کہیں میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگ گئی ہو، اور اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑنے لگے تھے۔ 3 4 دن تک وہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتی رہتی تھی، تھکی ہاری گھر لوٹتی تھی اور آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، دروازہ بند کر لیتی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی پہ مکمل بھروسہ تھا اور اعتماد تھا۔ آج تک اس نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ اب تو وہ سینئر ڈاکٹر بننے کی بہت قریب تھی، مگر اس کا رویہ مجھے بہت پریشان کر رہا تھا۔ اوپر سے وہ مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی۔ جب میری ساری کوششوں کے باوجود بھی اس نے مجھے نہیں بتایا تو مجھے مجبوراً ایک ایسا کام کرنا پڑا جو میں کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے مجھے یہی کرنا مناسب لگا۔ میری بیٹی تو مجھے کچھ بتانے سے قاصر تھی، میں بھلا اور کیا کرتی۔ مجھے اب اس رات سے ہر حال میں پردہ اٹھانا تھا۔ اب بس میں انتظار کر رہی تھی کہ کب میری بیٹی 2 دن ہسپتال کی ڈیوٹی کر کے گھر آئے اور کب میں یہ کام کروں۔ اس رات جب وہ نائٹ ڈیوٹی کر کے تھکی ہاری گھر آئی اور سیدھا کمرے میں چلی گئی تو میں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ اپنے کمرے میں وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی تھی۔ جب رات کے 12 بجے تو میں آہستہ آہستہ سے اپنے کمرے سے نکلی اور اس کے کمرے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور مجھے اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، مگر میں مضبوط دل کے ساتھ کھڑی رہی۔ اور پھر میں نے آہستہ سے اس کی کھڑکی کے سوراخ میں سے جھانک کے دیکھا، جو سوراخ میں نے اس کے آنے سے پہلے کر لیا تھا۔ پھر جب میں نے سوراخ سے اندر جھانکا تو مجھے لگا جیسے ایک تیز رفتار ٹرین میرے وجود کو کچلتے ہوئے گزری ہو۔ ایک ماں کے لیے یہ سب کچھ دیکھنا کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ اسی کھڑکی کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی، بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے زاروں قطار رونے لگی۔ میری بیٹی اس قدر تکلیف میں تھی اور میں اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ آخر یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیسے ہوا؟ پھر اچانک سے مجھے ایک منظر یاد آنے لگا۔ اس دن بس اسٹاپ پہ جب میری بیٹی بس میں سوار ہونے لگی تھی، میں اسے اپنے گھر میں موجود کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ہمارا گھر بس اسٹاپ سے کچھ ہی دوری پہ تھا۔ تو ایک لڑکا اسے مسلسل تنگ کیے جا رہا تھا۔ میری بیٹی بار بار اسے اگنور کر رہی تھی۔ پھر اچانک میری بیٹی نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور وہ لڑکا غصے سے سرخ چہرہ لیے وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ وہ لڑکا کون تھا، تو اس نے کہا، امی آپ پریشان مت ہو، اس طرح کے لڑکے لڑکیوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یوں اس نے بات کو ٹال دیا تھا، مگر یہ معاملہ وہاں ٹلا نہیں تھا۔ میں مردہ وجود کے ساتھ اپنے کمرے میں واپس آ گئی، اپنے بستر پہ ڈھیر ہو گئی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ کمرے میں جب میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا تو میری بیٹی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے زاروں قطار رو رہی تھی، اپنے پیٹ کو نوچ رہی تھی، ہچکیوں سے روتی جا رہی تھی جیسے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہو۔ اور پھر اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے ڈرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ فون پہ نہ جانے کون تھا، جس کی بات سن کے میری بیٹی غصے سے چلانے لگی، کہنے لگی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری آنکھوں سے خواب تم نے چھین لیے ہیں، مجھے محبت کا جھانسا دے کے تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں اس حد تک گئی، مگر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں پرنسپل صاحب سے تمہاری شکایت کر دوں گی کہ آپ کے ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر نے میری عزت کو رون ڈالا ہے، مجھے پریگننٹ کر دیا ہے، میں تمہیں ہسپتال سے نکلوا کے ہی دم لوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی میری بیٹی نے فون بند کر دیا اور میں نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں اپنی بیٹی کو کیسے سمجھاؤں اس ڈاکٹر سے پنگا نہ لے، مگر اس سے پہلے ہاسپٹل کے لیے وہ نکل پڑی تھی۔ کہنے لگی، ماں میری 2 دن تک ڈیوٹی ہے، اس لیے میں نہیں آ سکوں گی، آپ پریشان مت ہونا، مجھے گلے لگا کے بولی اور چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ اس دن کے بعد اپنی بیٹی کو زندہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میری معصوم بیٹی سے محبت کرنے کا جرم سرزد ہو گیا تھا، اس لیے وہ مجھے بھی بتا نہیں سکی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میری بیٹی گھر آئے گی تو میں اسے پیار سے سمجھاؤں گی، کہوں گی کہ اسے بھول جائے اور اس بچے کو نکال دے تاکہ اس کا کیریئر تباہ ہونے سے بچ جائے۔
مگر میں بس سوچتی رہ گئی کیونکہ یہ باتیں اس کے ساتھ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ 2 دن تک میں انگاروں پہ جلتی رہی۔ فون میں میری اس سے بات ہوتی تھی، کہتی تھی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس مصروف ہوں، کل شام تک آ جاؤں گی۔ مگر وہ کل کی شام بھی آئی ہی نہیں کیونکہ صبح میں نے بار بار اسے فون کیا مگر اس کا فون بند تھا۔ میری پریشانی حد سے سوا ہو رہی تھی اور اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی ہسپتال جا کے دیکھتی ہوں۔ میں بس میں سوار ہو کے ہسپتال پہنچی مگر وہاں کا منظر دیکھ کے میرا دل دہل گیا تھا کیونکہ ہاسپٹل کے باہر پولیس کی بے شمار گاڑیاں کھڑی تھیں، ڈاکٹر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کیونکہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ میں نے ایک ڈاکٹر کو روک کے پوچھا جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، کہنے لگا ہسپتال کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ رات بھر کسی نے زیادتی کی ہے اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ سن کے تو میرا دل دہل گیا تھا، نہ جانے کس کی بچی تھی جس نے خودکشی کر لی تھی، ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے اسے ڈاکٹر بنایا ہوگا۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے 20-25 لوگ تھے۔ اور میں نے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، مجھے اس پہ انتہائی رحم آ رہا تھا، بہت ہی دکھ ہو رہا تھا، نہ جانے کس کی بیٹی تھی۔ مگر جب اس ڈاکٹر نے اس لڑکی کا نام بتایا تو ایک دم سے میرے 14 طبق روشن ہو گئے، آسمان میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا، یوں لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے سرک گئی ہو کیونکہ جس کا نام وہ بول رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی مومنہ تھی۔ تو کیا میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا؟ سوچتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں چیخنے لگی، چلانے لگی، پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو پکارنے لگی۔ نہ جانے کیسے کیسے خواب سجائے تھے ہم دونوں ماں بیٹی نے اپنی آنکھوں میں، اور ہمارے خوابوں کو کسی نے گلا کاٹ دیا تھا۔ میری بیٹی، میری معصوم بچی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میری آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے، آخر وہ کون بھیڑیا تھے جنہوں نے میری بیٹی کو راتوں رات نوچ ڈالا تھا؟ میں بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ جب میری بیٹی کی لاش میرے سامنے لائی گئی ایک دم سے میں زور زور سے چلانے لگی کیونکہ جس طرح اس کی حالت تھی کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ اسی دن کے لیے ہم اپنی بیٹیوں کو بڑا کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں تاکہ ان کے خوابوں کو ان کی آنکھوں سے کوئی نوچ لے اور ان کے جسم کو بھی نوچ ڈالے۔ میری بیٹی کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ نہ تھا جس میں سے خون نہیں رس رہا ہو۔ وہ کس قدر تکلیف سے گزر رہی تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا کون تھا؟ اور اس سوال کا جواب میں اچھی طرح سے جان گئی تھی، یقیناً یہ وہی ڈاکٹر ہوگا، مگر ہسپتال والے تو اسے خودکشی کا نام دے کے کیس کو رفع دفع کر رہے تھے تاکہ یہ کیس ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، ہاسپٹل کی ریپوٹیشن کو کچھ بھی نہ ہو۔ پورا ملک میری بیٹی کے لیے سڑکوں پہ نکل آیا تھا، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ اس کا مجرم کون تھا۔ ایک روز میری بیٹی کی دوست ڈاکٹر میرے گھر آئی، مجھے گلے لگا کے روتی رہی، کہنے لگی ہم بہت زیادہ بے بس ہیں ماں جی، آپ کی بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے تھا، مگر ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر ہی ان سب کے پیچھے تھا اور پرنسپل صاحب ان کا نام نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس ہاسپٹل کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے کیونکہ مومنہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس دن وہ اس کے ساتھ کافی جھگڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں ابھی اور اسی وقت پرنسپل صاحب کو بتا کے تمہیں یہاں سے نگلواتی ہوں کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو۔ اسی رات اس نے فون پہ چند خنڈے ہسپتال میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ مومنہ کو دھمکی دے سکے اور اسے دھمکا کے چپ کروا سکے، مگر وہ سارے نشے میں تھے اور مومنہ بیچاری اکیلی بے بس لڑکی ان سب کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ہم ہسپتال کا عملہ یہ سب کچھ جانتا تھا مگر ہماری زبانوں پہ تالے لگے ہوئے تھے کیونکہ اس طرح ہماری نوکریاں خطرے میں پڑ سکتی تھیں۔ مگر آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت برا ہوا، وہ زاروں قطار رو کے مجھے سب کچھ بتا رہی تھی اور میں بالکل خاموشی سے سن رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ آخر وہ بھیڑیا انسان پکڑے بھی جائیں، اسے سزا بھی مل جائے تو کیا میری بیٹی واپس آ سکتی تھی؟ وہ بیٹی جسے میں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالا تھا، زمانے کی سرد گرم ہوا سے بچایا تھا، خود فاقے کاٹ کے اسے ڈاکٹر بنایا تھا، اور جب وہ اس مقام پہ پہنچ گئی تو اس کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ میں نے کتنا سمجھایا تھا اپنی بیٹی کو کہ ہم بے بس عورتیں ہیں، ظالموں کے خلاف کبھی کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی، مگر میری بیٹی بہت بہادر تھی، یہی بہادری اسے موت کے منہ میں لے گئی اور وہ بھی ان 25 لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں میں سما جاتا ہے، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں
کہ واقعی ماں باپ کو بیٹیاں جنم دیتے ساتھ ہی ان کا گلا گھونٹ دینا چاہیے تھا، انہیں زندہ درگور کر دینا چاہیے تھا تاکہ زمانے کے بھیڑیے انہیں نوچ نہ کھائیں اور ماں باپ کو زندہ درگور نہ کر دیں، کیونکہ اب میرے لیے زندگی موت سے بدتر ہے۔